أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. عزیز بچوں اور عزیز طلباء اور عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب اور آپ کے ساتھی اور آپ کے فرینڈس سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہے نا؟ ہم لوگ اس سے پہلے چرچا کیے تھے ہمارا فقہ حنفی کی سیکنڈ کلاس میں. ہم لوگ پڑھ رہے تھے کس کے بارے میں؟ اقامت کے بارے میں. ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ چرچا کر رہے تھے، ہے نا؟ اقامت کیا ہے، اقامت کیسے پڑھنا ہے، اقامت کیسے دینا ہے، ان سب کے متعلق ہم لوگ پوری کی پوری باتیں ہم لوگ چرچا کیے تھے، ہے نا، پچھلے کلاس میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کلمات بھی پڑھے تھے، ہے نا؟ کیا کلمات تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ ہم لوگ کیا ہوا تھا؟ ہمارا اقامت کے متعلق یہ شبد، یہ الفاظ ہم لوگ پڑھے تھے، ہے نا؟ ابھی ہم لوگ ہماری جو باتیں ہیں، ہمارا سبق انشاءاللہ یہ پورشن کے بعد ہمارا سبق ختم ہو جائے گا. ہمارا سیکنڈ سیمسٹر کے جو سلیبس ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ ابھی ہم لوگ صرف کچھ سوالات اور جواب پڑھیں گے، اس کے بعد ہمارا بیان ختم ہو جائے گا. صرف انشاءاللہ 5-7 منٹ میں ہم لوگ ہمارے سوال جواب پڑھ کر کے ہم لوگ کیا کر دیں گے؟ ختم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھے. پہلا سوال ہے، اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد کن کلمات کا اضافہ کرنا چاہیے؟ اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد کون سے کلمہ کا، کس ورڈ کا زیادہ کرنا چاہیے؟ تو ہم لوگ پڑھتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے بعد کیا زیادہ کریں گے؟ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. 2 بار اس شبد کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ کرتے ہیں، اس کو زیادتی کرتے ہیں، ہے نا؟ یہی پڑھتے ہیں ہم لوگ 2 بار صرف. اس کے بعد ہے نمبر دوسرا سوال میں، دیکھیے ترتیب سے لکھیں. اس میں کیا دیا ہے؟ الصلاۃ علی حی، ایسا دیے ہیں الصلاۃ علی حی. تو اس میں کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ. تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلا حی آئے گا، پھر اس کے بعد علی آئے گا، حی علی، پھر اس کے بعد الصلاۃ آئے گا. پہلا حی، پھر اس کے بعد علی، پھر اس کے بعد الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. تو ترتیب سے ایسا لکھنا پڑے گا. اس میں کیا دیا ہے؟ الصلاۃ علی حی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کو ترتیب کے ساتھ حی علی الصلاۃ لکھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد غلط کو صحیح کریں، غلط کو صحیح کریں، جو غلط ہے اس کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کچھ غلط دیے ہیں. دیکھیے سوال نمبر پہلا، اذان اقامت کے بعد دی جاتی ہے. اذان اقامت کے بعد دی جاتی ہے. اذان کب دی جاتی ہے؟ اقامت کے بعد دی جاتی ہے. صحیح ہے؟ یہ غلط ہے نا؟ بلکہ اذان اقامت سے پہلے دی جاتی ہے. یہاں بول رہا ہے کہ اذان اقامت کے بعد دی جاتی ہے، بلکہ اقامت تو اذان کے بعد دی جاتی ہے، اذان کو اقامت سے پہلے کہا جاتا ہے نا؟ یہاں پہ کیا دیا ہے؟ اذان اقامت کے بعد پڑھی جاتی ہے. نہیں، صحیح نہیں ہے نا؟ تو اذان اقامت کے بعد کہنا ہے، اذان اقامت کے بعد پڑھنا ہے، یہ ٹھیک ہے اور یہی صحیح ہے.
ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم لوگ زیادہ کیا نہیں کرنا ہے، اس میں زیادہ پوچھ تاچھ یا زیادہ ہی نہیں کرنا. جو آپ کو معلوم ہے، جو آپ کو جیسا لگتا ہے ویسے کیا کرنا آپ لوگ کرنا ہے اس میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سوال نمبر جو دوسرا ہے وہ کیا ہے، اس میں جو آپ کو ترتیب کرنا ہے وہ کیا ہے، قد قامت الفلاح دیا ہے وہاں پہ. کیا ہے؟ قد قامت فلاح. بلکہ کیا کرنا چاہیے وہاں پہ آپ کو، قد قامت الصلاۃ. تو یہاں پہ جو ترتیب کو غیر ترتیب سے لکھا ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ کو ترتیب میں لکھنا چاہیے. تو وہاں پہ کیا لکھنا ہے، قد قامت الفلاح کی جگہ پہ قد قامت الصلاۃ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو کیا کرنا ہے، لکھنا ہے. اس کے بعد نمبر تیسرا دیکھیے، اس میں نمبر تیسرا دیکھیے اس میں کیا دیا ہے، حیا الا الصلاۃ. ٹھیک ہے. حیا الا الصلاۃ دیا ہے. تو آپ کو وہاں پہ کیا کرنا ہے، جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے، جو آپ پڑھنے کے بعد آپ کو جو معلوم چل رہا ہے وہ کیا کرنا پڑے گا، آپ کو لکھنا پڑے گا. تو آپ کو کیا معلوم چل رہا ہے، حیا علی الصلاۃ آپ کو لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو جو غلطی ہے اس کو صحیح لکھنا ہے، اور جو صحیح ہے اس کو ویسے کی ویسے کیا کرنا آپ کو کاپی میں اتارنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہم لوگ پہلا جو پڑھے اس میں کیا دیا تھا کہ سب سے پہلے کیا دیا، الصلاۃ علی حیا. تو آپ کو کیا لکھنا پڑے گا، حیا پہلا کیا آئے گا، حیا. ٹھیک ہے. یہ شبد آئے گا، اس کے بعد علی آئے گا، اس کے بعد الصلاۃ آئے گا. تو کیا ہوگا، حیا علی الصلاۃ. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کے ترتیب سے جو ہے اس کو لکھنا پڑے گا، اور جو غلط ہے اس کو صحیح کر کے آپ کو کیا لکھنا ہے، کاپی میں اچھے سے لکھنا ہے. لکھنے کے بعد آپ کو اس کو بار بار پڑھنا ہے، اور آپ کے گھر میں جو پڑھنے والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان کو دکھانا ہے کہ یہ جو میں لکھا ہوں، آپ کے باپ، آپ کے ابو ہوں گے، آپ کے دادا ہوں گے، یا آپ کی امی پڑھی لکھی ہوں گی، ان کو کیا کرنا آپ وہ دکھانا ہے. وہ دکھانے کے بعد ان سے پوچھنا ہے کہ میں جو لکھا ہوں، یہ جو میں پڑھا ہوں، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ان سے ضرور یہ بات بولنا ہے. ٹھیک ہے. تو سوالوں کے جوابات بھی ہو گئے، اس کے بعد ترتیب سے جو لکھنے کا تھا وہ بھی ہو گیا، اس کے بعد غلط کو صحیح کرنے کا وہ بھی ہو گیا. تو جو غلط تھا اس کو صحیح کرنا ہے. تو اس میں پہلا ورڈ کیا تھا، قد قامت الفلاح کو قد قامت الصلاۃ لکھنا ہے. پھر حیا الا الصلاۃ کی جگہ پہ کیا لکھنا ہے، حیا علی الصلاۃ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو چرچا تھا، ہمارا جو بیان تھا وہ کیا تھا، اقامت کے متعلق تھا. تو اقامت کے شبد کیا تھا، اقامت کے ورڈز ہم لوگ بھی پڑھے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ. پڑھی میرے ساتھ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ہے نا، اللہ اکبر. وہ آپ کو کیا کرنا، پورا آپ کو پڑھنے کے بعد. اور یہاں پہ ایک سوال کیا کہا کہ حی علی الفلاح کے بعد کون سے ورڈز کا زیادہ کیا جاتا ہے، کون سا ایسا شبد ہے، کون سا ایسا لفظ ہے جن کو زیادہ کیا جاتا ہے. تو ہم لوگ اذان میں تو کیا ہے، وہی کلمات ہے. اذان اور اقامت میں فرق نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اذان کو ہم ٹھہر ٹھہر کے کہتے ہیں، ہے نا، لیکن جب ہم اقامت کہتے ہیں تو اس کو تھوڑا یہاں جلدی میں کرتے ہیں، ہے نا. تو ہمیں بتایا کہ حی علی الفلاح کے بعد ہم کون سے شبد کا زیادہ کرتے ہیں، کون سے ورڈ کا زیادہ کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے، قد قامت الصلاۃ، ہے نا، قد قامت الصلاۃ کو ہم زیادہ کرتے ہیں 2 بار. ٹھیک ہے. تو ہمارا بیان، ہمارا سبق، ہے نا، پورا ہو گیا الحمدللہ. پھر اس کے بعد ہمارا جو اس سیمسٹر کا جو مکمل جو سبق تھا، اس کے متعلق آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ جتنے بھی سبق پڑھیں، جتنے ہمارا 5 یا 4 سبق تھا، اس کے متعلق آپ پورے سبق کو کیا کرنا، آپ بار بار اس کو پڑھنا ہے. وضو کا بیان تھا پہلا تھا، تو اس میں آپ ہم لوگ پڑھے تھے کہ وضو کے اتنے فرائض ہے، وضو میں اتنے سنن ہیں، ہے نا، یہ سب پوری بات ہم لوگ پڑھے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ عملی مشق بھی کیے تھے. ایک پریکٹیکل طور پر ہم لوگ کیا کیے تھے کہ ایک ایسا بچہ آنا ہے، ایسا گروپ بننا ہے. یہ پوری سب ہم لوگ پڑھے تھے. اس کے ساتھ اذان پڑھے تھے نا، اذان میں کیا ہے، اور حی علی الصلاۃ کے وقت کس طرح منہ گھمائیں گے، حی علی الفلاح کے وقت کس طرح منہ گھمائیں گے. یہ ساری کی ساری باتیں ہم لوگ چرچا کیے تھے، ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ پڑھے تھے کہ اس کے کلمات کیا کیا ہیں، اذان کے کلمات کیا کیا ہیں، یہ ساری باتیں پڑھے تھے. اس کے ساتھ ساتھ کیا پڑھے تھے، اذان کی دعا بھی پڑھے تھے ہم لوگ، ہے نا. آپ لوگوں کو، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہے، جن کو یاد نہیں ہے تو ضرور کیا کرنا، آپ لوگ کو یاد کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. جن کو یاد ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن جن کو یاد نہیں ہے وہ آپ لوگ کیا کرنا، ان کو بار بار اس کو کیا کرنا، آپ لوگ یاد کرنا، اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بار بار آپ لوگ مائنڈ میں لے کے آنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اذان کی جو مشق تھا وہ سب بھی ہم لوگ کیا کیے ہیں، پڑھے ہیں، ہے نا. وہ سب ہم لوگ ساری کی ساری بات ہم لوگ یہ سب میں کیے ہیں. تو اذان ہو گئے، وضو ہو گیا، اس کے بعد اقامت ہو گیا، پھر
ہم لوگ اقامت کے متعلق پڑھے کہ اقامت کیا ہے، کہنا کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور یہ بھی پڑھے کہ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اذان اور اقامت کہنا کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور عورتوں کے لیے اذان اور اقامت بھی نہیں ہے نا۔ تو ہمارا سبق الحمدللہ ہمارا سبق پورا ہو گیا، اور ہمارا اس سیمسٹر کا جو پورا سلیبس ہے، جو باب ہے، جو ہمارا جو چیپٹر تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو آپ لوگ اچھے سے اس کو پڑھیے، اس کو اچھے سے یاد کیجئے، اور ایگزام میں اچھے سے اس کو کیا کیجئے، اپلائی کیجئے، اس کو اچھے سے پڑھیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جیسا پڑھیں گے، آپ جیسا یاد کریں گے، اس کے مطابق آپ کو کیا ملے گا، مارک بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بار بار اس کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ایگزام لکھیے۔ اس کے بعد ہم لوگ ہمارا سبق جو شروع کریں گے، ہمارا تھرڈ سیمسٹر کا، تیسرا سیمسٹر کا ہمارا سبق شروع ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ بولیے، انشاءاللہ۔ تو ہمارا سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا، ہمارا سبق کیا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا اس سیمسٹر کا سبق، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم نئے سیمسٹر میں ایک نیا سبق کے ساتھ، ایک نیا کیا ہے، چرچے کے ساتھ ہم لوگ کیا کریں گے، کبھی انشاءاللہ ملیں گے۔ آج کے لیے ہمارا سبق اور ہمارا جو بیان تھا الحمدللہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر ہم لوگ ملیں گے ایک نئے سیمسٹر میں۔ آپ لوگ بھی دعا کیجیے میرے لیے، اور میں بھی آپ لوگ کے لیے دعا کروں گا، ٹھیک ہے، اور دعا کرنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ملیں گے پھر ایک نئی دن میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔